بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نیر علی، اور نیر علی آفیشیل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تمام قانونی پہلوؤں پر جو سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کے بعد سامنے آئے، اور ان سارے آئینی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور پی ڈی ایم کے مختلف جو رہنما ہیں ان کی جانب سے مستقل یہ ایک ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ بھی سپریم کورٹ کا، اور فل بینچ بنایا جائے، اور وہ فل بینچ جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے۔ اب ملک کا وزیر اعظم بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان جو اس سارے کیس میں متاثرہ پارٹی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھیں، خود دیکھیں۔ تو اب اس کے لیے کیا امکانات ہیں، کیا ممکنات ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سابق جج رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کا سارے دن کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے شاہ صاحب کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ استدعا کریں گے، چیف جسٹس سے خط بھی لکھیں گے، جی تو آپ کے خیال میں یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو ایک کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ ہے 2017، اس میں تو ایک عام کمیشن بنایا جا سکتا ہے کسی بھی پبلک امپورٹنس کی چیز کے اوپر جو ہے تحقیق کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو ہمیں سابقہ نظائر ملتے ہیں، وہ آپ کو پیناما لیکس جو تھے اس میں عمران خان صاحب نے خود بھی اور جماعت اسلامی نے اور بہت ساری پارٹیوں نے آرٹیکل 184(3 جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کو ٹھیک سومو ہے۔ موٹو جورسڈکشن بھی کہتے ہیں، اس کو انووک کیا تھا۔ اس پہ پھر ایک اس وقت سے کہ جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، وہ خود تو اس بینچ کا حصہ نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا تھا جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، اس میں موجودہ چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال بھی تھے، اور 3 جج صاحبان اور تھے۔ انہوں نے پھر ایک لمبا اس پہ ایک پروسیڈنگز کی، اور پھر اس پہ ایک جے آئی ٹی بھی بنی۔ جے آئی ٹی کے نتیجے میں پھر اس پہ ریفرنسز جو ہے وہ نیب کے پاس بھیجے گئے، اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس صورتحال ہے۔ تو اس پہ تو یہ تو ڈسکریشن جو ہے یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے اس وقت، جو کہ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے خود یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سو موٹو پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو اب ان پہ ہے کہ وہ کیسے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن جاتی ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو اس میں وہ کیا چیزیں پوائنٹس اٹھاتے اگر ہیں۔ وہ جیسے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ فل کورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جی استدعا کریں گے کہ فل کورٹ بنے، کیونکہ اگر 2 یا 3 ججز ہوں گے تو اس میں پھر وہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی ججز کو ملائن کرنے کی کہ یہ فلاں پارٹی کے ججز ہیں اور فلاں پارٹی کے ججز ہیں، اور ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو کیا فل کورٹ بینچ جو ہے اس کی استدعا کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فل کورٹ کی استدعا تو ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو پھر پریروگیٹو پھر بھی چیف جسٹس کا ہے، کیونکہ بینچز بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو ان کی فل کورٹ کی استدعا ہے اس کو شاید وہ منظور نہ کر سکے۔ اس میں کوئی 5 رکنی بینچ بھی بن سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جی، ہے تو یہ بیسیکلی کرمنل انویسٹیگیشن ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں اس کو کیسے کرمنلی تو نہیں میرا انویسٹیگیٹ کر اگلا سکتی۔ سوال آپ سے شاہ صاحب یہی تھا، اور اگر آپ اس کو بھی ساتھ ہی اپنی جی گفتگو کے ساتھ ایڈریس کر لیں ہاں کہ سپریم کورٹ نہ تو تحقیقاتی ادارہ ہے، جی نہ ٹرائل کورٹ ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن کر بالکل۔ سکتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ اس کو کس طرح سے آگے پروسیڈ کرے گا؟ کیونکہ جب ہم اس طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ویورز ہم سے پوچھتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو آگے یہ بڑھا بڑا سکتا ہے؟ بڑا بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ اگر وہ جورسڈکشن اسیوم کرتی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اسے رپورٹ منگوا سکتی ہے۔ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس سے آئی جی کے ذریعے یا چیف سیکرٹری کے ذریعے رپورٹ منگوا سکتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے واقف ہیں، اس واقعے سے، ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، یا اس پہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جا سکتی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے، بیانات ریکارڈ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ایک ریکمنڈیشن دے۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر انویسٹیگیٹ تو پولیس نے ہی کرنا ہے، یا تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، اس نے کرنا ہے، یا لوکل پولیس نے کرنا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے یہ اسی وقت درج ہو جاتی ہے اس واقعے کی،
اور پولیس جو ہے اس کی اپنی تفتیش شروع ایک کرتی. درخواست تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے تیار کی گئی ہے جی اور اس درخواست میں جو ہے وہ وہی 3 لوگ جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے اور کوئی اور نام نہیں دیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ہیں، وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، اور جنرل فیصل کا جی. نام بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کیوں درج نہیں ہو رہی، اس میں کون سی وہ مشکلات ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں کی لوکل پولیس نے ایف آئی آر آف درج کرنی، نہ کورس. تو وزیر اعظم نے کرنی ہے، نہ وزیر داخلہ نے جی کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہ کسی خفیہ ادارے نے دیکھیں کرنی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی قابل دست اندازی جرم سرزد ہوتا ہے اور اس کی اطلاع کسی کے پاس آ جاتی ہے تو وہ بے شک اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اس نے سیکشن 154 ہے ضابطۂ فوجداری کی، اس کے تحت اس نے وہ اطلاع جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے ایس ایچ او کے پاس، جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی اگریوڈ جو ہے یا مضروب خود جو ہے وہ، یا کوئی اگر قتل ہوا ہے تو اس کے لواحقین میں سے ہی کوئی درخواست دے سکتا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ایک ہوا تھا، مرڈر ہوا ہے وہ تو پولیس کی موجودگی میں یہ بالکل سارا ہوا ہے، واقعہ اور ہوا ہے. وہ پولیس خود اس کی اپنی مدعیت میں اس مرڈر کی جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ مضروب ہیں اور انجرڈ ہیں ان کو وہ پھر اپنی نگرانی میں ان کا میڈیکل کروا سکتی ہے. کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پہ مرڈر ہو یا کسی کو زخم آئے ہوں یا مضروب ہو ٹھیک تو ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا میڈیکل لیگل رپورٹ ہو. اس میں پھر سارا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کتنی ضربات آئی ہیں، کس چیز سے آئی ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اور ان ضربات کی روشنی میں کون سی دفعہ لگتی ہے ضبط. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں گئے کسی سرکاری جی اسپتال میں، باقی جو زخمی تھے ان کو تو اسپتالوں میں بھجوا دیا گیا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل گئے، وہیں پر ان کا علاج ہوا، جی وہیں پر ان کے بارے میں جو ہے وہ پھر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے خان صاحب نے خود بھی بتایا، ڈاکٹر فیصل نے بھی بتایا، اور پھر بعد میں وضاحت بھی جاری کر دی کہ یہ جو 4 ہیں یہ گولیاں نہیں ہیں، یہ 4 ٹکڑے لگے ہیں ان کو. جی. تو اب یہ بتائیے کہ جو اس طرح کی متنازع رپورٹ اگر شوکت خانم جاری بھی کرتا ہے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیونکہ سرکاری اسپتال نے رپورٹ جاری کرنی ہے، پولیس کو تو وہی ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی میں بھی جب کرمنلٹی انوالو ہوتی ہے، ایک تو چلے عام ایکسیڈنٹ ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے. کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، لیکن جو کہ ایک مرڈر ہوا ہے اس کے بعد ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں عمران خان سمیت بہت سارے لوگ مبینہ طور پر اس میں زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کا میڈیکل لیگل رپورٹ ہو، تاکہ اگر وہ ملزم پکڑا گیا ہے، اگر وہی ملزم ہے تو اس پہ کل چارج فریم ہونا ہے، اس کا ٹرائل ہونا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ہوگا جب میڈیکل رپورٹ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لیپس ہے ایک، جو کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ فوری طور پہ بجائے اس کے کہ وہ جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کا وزیر آباد کا، اگر وہ نہیں تھا تو گجرانوالہ میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ٹھیک ہے. ڈی ایچ کیو میں، وہاں پہ ان کا وہ طبی معائنہ بھی کرایا جا سکتا ہے اور میڈیکل لیگل رپورٹ بھی. یہ قانونی جو ہے یہ ریکوائرمنٹ ایک ہے. تقاضا وزیر ہے. اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ جی آئی ٹی بنا دیں، ان کی جانب سے اسی وقت احکامات جاری کر دیے گئے. اب نہ تو ابھی تک جی آئی ٹی بنی ہے، نہ ابھی تک ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ ہی معاملہ جو ہے وہ آگے پولیگرافک اور جو وہاں پہ ذمہ دار ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر دیکھیے ہی نہیں ہے، جس بندے کو گرفتار کیا بالکل گیا یہ ہے، تو بہت سارے بڑا معاملات بہت بڑا ابہام سوالیہ کا شکار ہیں. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ چونکہ کسی بھی لا کو سیٹ ایٹ موشن کرنے کے لیے ایف آئی آر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر، میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، اگر میرے کہنے پہ نہیں درج ہو رہی تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا، ان کو کیسے انصاف ملتا ہوگا؟ دیکھیے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو اگلا جو ہے وہ قانونی لائے عمل کیا ہوگا؟ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، جی کیا کریں گے خان صاحب؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کوگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوا ہے اور اس میں ایک درخواست آ گئی ہے ایس ایچ او کے پاس اور وہ اس کو ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، تو پھر آرٹیکل 22A 22B ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی، وہ پھر جسٹس آف پیس جو کہ سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں، وہ پھر یہ حکم صادر کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایف آئی آر کاٹ دیں. اب ایف آئی آر کاٹنے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی مشکل جو ایون پنجاب پولیس کو بھی پیش آ رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جی جی. اس میں جو ایک میجر جنرل جو حاضر ہیں اور وہ بڑی سینسیٹیو آرگنائزیشن کے جو ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ تعزیرات پاکستان کے تحت جو سویلینز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، ایون وزیر داخلہ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک حاضر سروس آرمی پرسنل کی بات ہو رہی ہے، میجر جنرل کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے خلاف کیا وہ جو جسٹس آف پیس ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے؟
وہ FIR درج کرنے کا کہہ سکتا ہے, پولیس کارروائی کر سکتی ہے, یا اس کے لیے کوئی آرمی ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہوگی؟ کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں, نامزد تو ہو سکتا ہے کوئی بھی آرمی آفیسر یا کوئی بھی آرمڈ فورسز کا پرسنل جو سرونگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جیسے آرمی ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی بھی آرمی پرسنل کو, آرمی کی جو یونیفارم میں ہے, اس کو اگر اس کا نام ہے کسی جرم میں, FIR ہے, تو پھر یہ, اور اس کی جو کنکرنٹ جورسڈکشن ہے کہ وہی جرم اگر آرمی کے اندر کی اپنی ڈسپلن میں کیا جائے تو وہ بھی کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے, اور سویلین عدالت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے ہماری عام عدالتیں. تو اس صورت میں جو آرمی کا ایک پرسکرائبڈ آفیسر ہوتا ہے, یہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو پھر وہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کو ہم خود اپنے ایکٹ کے تحت جو ہے ان کو ہم تفتیش بھی کریں گے اور ان کا ٹرائل بھی کریں گے. اور ایسی صورت میں پھر وہ جو عام عدالتیں ہیں جیسے سیشن کورٹس ہیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, ان کی جورسڈکشن پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر آرمی خود اپنے لاز کے مطابق ٹرائل کر سکتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ہم نے کوشش کی کہ کم وقت میں جتنی زیادہ انفارمیشن جو ہے اس ٹاپک پہ حاصل کی جا سکے, لیکن دوسری جانب خان صاحب نے جب آج پریس کانفرنس کی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے DG ISPR کے بیان پر حیرت ہے کہ اگر ایک شخص کو نامزد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج کو ملوث کیا ہے. اور ISPR اس سے پہلے بھی اپنے جو ان کی جانب سے ایک رسپانس دیا گیا تھا, رد عمل دیا گیا تھا, یہ نامزدگی جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کی جا رہی تھی, اس پر ایک واضح موقف ISPR کی جانب سے سامنے آ چکا ہے, اور یہ کہا جا چکا ہے کہ کسی بھی افسر کو اس کے کردار کشی کی کوشش کی گئی تو پاک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, پوری پاک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے اس وقت کانفلکٹس کی سچویشن ہے. سیاسی جماعتیں اور ادارے جو ہے وہ ہمیں آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں. دوسری جانب پنجاب جو گورنمنٹ ہے اور اس میں موجود پنجاب پولیس ہے, ان کا کردار بھی کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے کہ خان صاحب اپنی ہی حکومت جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں اور میں اپنی مرضی کی FIR درج نہیں کرا سکتا. تو عام لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ اور PDM یہ جو اپنی مرضی کی FIR والا معاملہ ہے, اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کی FIR چاہتے ہیں, جو اصل میں وقوع ہوا اس کا اندراج نہیں چاہتے. اور اس میں اب یہ FIR جب تک درج نہیں ہوگی آگے جو معاملات ہیں وہ نہیں بڑھیں گے, کیونکہ FIR کے ساتھ, جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بات کی, کہ FIR کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. FIR نہیں ہوگی تو JIT نہیں بنے گی, JIT نہیں ہوگی تو آگے جو پولیگرافک ٹیسٹ, اور وہ جو ایک بندہ انہوں نے پکڑ رکھا ہوا ہے اس کو کس جرم میں پکڑ رکھا ہے, جب تحقیقات ہی آگے نہیں بڑھ رہی. تو عجیب کچھ مخمصہ سا ہے, اور یہ مخمصہ ہمیں ایسے لگتا ہے خود کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بھام باقی رہے, یہ معاملہ زندہ رہے. خان صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ منگل سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے, تحقیقات کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو نامزدگیاں ہیں وہ ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی. آپ دیکھتے رہیے گا نییر علی آفیشیل. اللہ حافظ.